ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله. سبحان الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وقال تبارك وتعالى وسيجنبها الأتقى سبحان الله. الذي يؤتي ماله يتزكى سبحان الله. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الله رب محمد صلى عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی یہ پروقار تقریب حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، اور میزبان مکرم صاحبزادہ محسن محمد محسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ نے اور ان کے برادران، خاص طور پر ان کے بزرگوار محترم جناب محترم المقام حضرت رضا الرسول صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ نے اپنی اس رہائش گاہ کی تعمیر کے بعد بطور شکرانہ منعقد فرمائی اور اپنے خاندان کے اکثر افراد کو اور اپنے کرم فرماؤں کو، احباب کو اس میں خصوصی طور پر
شرکت کرنے کے لیے کہا ہے۔ مجھے بھی ان کا حکم تھا، میں بھی ان کے حکم کی تعمیل میں آج کی اس تقریب میں حاضری کا شرف و اعزاز حاصل کر رہا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس خانوادے کی بہاروں کو قائم اور دائم فرمائے۔ آمین آمین۔ یہ پورا گھرانہ انتہائی علمی، مذہبی، روحانی اور سماجی خدمت میں پیش گھرانہ ہے۔ سبحان ماشاء اللہ۔ اس میں بڑے بڑے علماء، مفتیان، اولیاء کاملین، اللہ ان کے آباء و اجداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے مقبول بندے گزرے ہیں، جن کا اثر اب ان نوجوانوں میں بھی ہم محسوس کرتے ہیں۔ کسی شخص کے والدین نیک ہوں، اللہ کے مقبول ہوں، تو ان کے لیے بہت بڑی خوشخبریاں قرآن میں اور حدیث میں بھی بیان کی گئی۔ عرصہ دراز سے مجھے بھی اس خاندان کے بہت سے افراد سے شرف نیاز حاصل رہا ہے، اور ان کی دوستی سے اور ان کے تعلق سے مجھے اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ دنیا اور آخرت میں بہت فائدہ ہوگا۔ عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا انوار الحق صاحب علوی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ نے سرزمین امریکہ سے مجھے بار بار حکم فرمایا کہ کوئی سیٹرڈے کا دن ہونا چاہیے۔ حالانکہ میرے پاس کچھ ان دنوں میں انتہائی مصروفیت تھی، لیکن یہ گھرانہ ایسا ہے کہ ان کے فرمان کے سامنے مجال دم زدن نہیں۔ میں ان تمام حضرات کو انتہائی قدر کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ محترم المقام حضرت علامہ حکیم نور الحق صاحب علوی بڑے جہاں دیدہ اور کہنہ مشق اساتذہ میں سے ہیں۔ ان سے بھی جب سے شرف نیاز نصیب ہوا ہے، اس کا بھی بہت فائدہ ہوا ہے۔ آج وہ بنفس نفیس خود مجلس میں تشریف فرما ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت کا سایہ اس خاندان پہ تادیر قائم اور دائم فرمائے۔ آج کی تقریب میں خصوصی طور پر جو ہستیاں تشریف فرما ہیں، ان میں حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حسنات احمد صاحب جلالی، ان کے والد بھی بہت بڑے عالم دین ہوئے ہیں، اللہ ان کو بھی ان کی امنگوں کا ترجمان فرمائے۔ محترم المقام جناب میجر فیض الحسن صاحب بطور مہمان خصوصی تشریف فرما ہیں، اور برادر محترم حضرت صاحبزادہ عظمت رسول صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ محترم المقام حضرت صاحبزادہ شفقت الرسول صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں۔
حضرت حکیم پیر اسجد چشتی صاحب کیڑے بزرگ نے اگے لے آؤ انسان نظر آئے، وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور جن کے ساتھ مجھے بہت پیار ہے، ہمیشہ میرے دل میں ان کی یاد لکھی رہی ہے۔ محترم المقام جناب پروفیسر مظہر صاحب وہ بھی موجود ہیں۔ تو علماء کا تو باقاعدہ جمع غفیر ہے، سامعین کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنی علماء کی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو استاد المجودین فخر القراء محترم المقام حضرت قاری محمد اسماعیل صاحب صدیقی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ ابھی چند لمحے پہلے قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے ایمان کو جلا بخش چکے ہیں۔ اللہ سبحان۔ ان کے ساتھ محترم المقام فخر القراء حضرت قاری شفقت صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں، دیگر بھی بہت سی ہستیاں ہیں۔ آج کی تقریب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے خطیب الاسلام پروردہ آغوش ولایت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد محسن طفیل نعیمی صاحب وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ یہ سارے ان کے دوستوں میں سے، تو بندے کی پہچان اس کے ساتھیوں سے ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ انگریزی کا بھی بڑا ایک مشہور مقولہ ہے، اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھ لیجئے ان کی صحبت میں، ان کے ہمجولیوں میں کیسے افراد ہیں۔ ایک عربی کا مقولہ ہے، بعض نے کہا یہ حدیث ہے، اور قوی امکان ہے کہ یہ حدیث ہے۔ فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے ساتھ ان کی عقل کے اندازے کے مطابق بات ہونی چاہیے۔ اب میں یہ تھوڑا محسوس کرتا ہوں کہ بڑے پڑھے لکھے افراد ہیں جن میں بہت دانا اور بہت زیرک ہستیاں ہیں، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ ان کے علم اور ان کے عقل کے مطابق جتنی میری بساط ہے کچھ اپنی معروضات پیش کروں، کیونکہ اسی خاندان کے کچھ افراد سرزمین بریلی سے بھی فارغ التحصیل ہوئے، اور ان کے ہمسر بزرگوں سے جب میں نے پوچھا کہ ان کا حال کیا تھا، مجھے حضرت صاحب کے چہلم پہ طلب فرمایا تھا، تو میں حاضر ہوا۔ تو جاتے ہوئے میں کیرا والا سیدہ شریف میں فقیہ اعظم پاکستان حضرت استاد العلماء جامع معقول و منقول حضرت پیر سید محمد یعقوب شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا کہ ان کے بارے میں پوچھوں، کچھ بات میں ان کی شان میں تقریر کرنی ہے، بڑے علماء ہوں گے، کیا کہہ سکتا ہوں۔ انہوں نے مجھے فرمایا کہ وہ اس وقت بھی تہجد گزار تھے، زمانہ طالب علمی میں بھی وہ تہجد پڑھا کرتے،
استاد العلماء حضرت علامہ مولانا ظہور احمد صاحب. اور پھر میں نے پوچھا کوئی اور بات بھی سنائیں. انہوں نے فرمایا کہ دورہ حدیث ہم ادھر کرنے گئے تھے. بریلی شریف کی سرزمین پر جو شخص بخاری شریف کی عبارت پڑھتا تھا وہ مولانا ظہور احمد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی علمی سطح کا یہ حال. ابھی مجھے علامہ انوار الحق صاحب کی زبانی میں یہ معلوم ہوا ہے کہ بذات خود ان کے جو دادا جان ہیں صوفی باصفا حضرت مولانا رشید احمد صاحب سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے وابستہ تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پہ بڑا کرم تھا. اور ان کے والد یہ سراج السالکین حضرت علامہ مولانا غلام محی الدین صاحب وہ بھی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے وابستہ تھے. یعنی نسل در نسل یہ خاندان مذہبی سوچوں کے ساتھ استوار ہے. باقاعدہ حلال حرام کا امتیاز رکھا جاتا ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر ہر جگہ پہ باقاعدہ طور پہ موجود ہے. ابھی ہم جو ان کے بچے دیکھتے ہیں عمر میں جو ہم سے بے شک چھوٹے ہیں لیکن ان کے اندر بھی وہی تمکنت وہی متانت اور وہی سنجیدگی پائی جاتی ہے. تو اس خاندان سے ہونا بھی بڑی بات ہے. یہ ایسا مرتبہ ہے کہ جو اپنے زور بازو سے بندے کو نصیب نہیں ہوتا. صاحبزادہ مصباح الحق صاحب سے مفتاح الحق صاحب سے تمام ساتھیوں سے بڑے عرصے سے ہمارا تعلق ہے. ان کی زبان سے بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایسا جملہ کبھی صادر ہوا ہو جو اخلاق سے گرا ہوا. یہ بڑے تحمل مزاج لوگ بڑے حوصلے والے لوگ بردبار. آج اس کا مظاہرہ بھی آپ دیکھتے ہیں. انہوں نے اپنے گھر میں حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کے عنوان سے محفل کا اہتمام کیا ہے. یہ مضمون ایسا ہے جو اہل سنت کے حلقوں میں اس قدر بیان ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سنانے والوں کے ذہن سے اس کا کوئی گوشہ چھپا رہ جائے لیکن سننے والوں کے ذہن سے شاید ہی کوئی گوشہ چھپا ہو. اس قدر کثرت کے ساتھ یہ مضمون ہمارے حلقوں میں بیان ہوا. تو بطور حاضری آگے وہ باتیں آپ کو معلوم ہوں گی. تو یہ ایسی باتیں ہیں جو دوبارہ دہرائی بھی جائیں پھر بھی ان کی لذت کم نہیں. آپ کو معلوم ہوگا یا ہونا چاہیے کہ اہل سنت کے میدان فتویٰ میں 4 مذہب ہیں اور اہل سنت کے عقائد میں مشہور ہے کہ 2 مذہب ہیں. صحیح ہے کہ 3 مذہب ہیں. میدان فتویٰ میں جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہم حنفی ہیں. ہمارا امام الائمہ سراج العمہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ حضرت امام مالک بن انس
इमाम दारुल हिजरा जिन्होंने 60 बरस तक रोजा रसूल के सामने हदीस का दर्स दिया, और फिर इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफी जिनके इल्म का कोई किनारा नहीं, जिनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरमुदात में भी खुशखबरियां सुनाई, और फिर इमाम अहमद बिन हम्बल 10 लाख हदीसों के हाफिज। ये 4 हमारे इमाम हैं मैदान फतवा में। मैदान अकायद में ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि अकायद के उसूल में ये तकलीद जो है ये जायज़ नहीं। उलमा मौजूद हैं, मुताला बहुत करते रहते हैं। अकायद के उसूल में ये तकलीद जायज़ नहीं, लेकिन फुरू में जायज़ है। तो अकायद में फुरू में जिन्होंने अहले सुन्नत की सरपरस्ती फरमाई वो 3 है। उनमें सबसे पहला नंबर है इमाम अबू मंसूर मातुरीदी, फिर है इमाम अबुल हसन अशरी, और फिर है इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। हनफी इमाम अबू मंसूर मातुरीदी के पैरोकार है। मालिकी शाफी ये इमाम अबुल हसन अशरी के पैरोकार है, और इमाम अहमद बिन हम्बल को अल्लाह ने दोनों रुख दिए। वो अकायद के भी इमाम हैं, फतवे के भी इमाम हैं। उनके मानने वाले मैदान फतवा में हम्बली कहलवाते हैं, लेकिन मैदान अकायद में वो हनाबिला कहलवाते हैं। ये मैं सारी गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूं कि थोड़ा तारफ आपको आ सके। अब किस दर्जे के ये इमाम हैं कि पूरा जमाना इनको मानता। ये हमारा मजहब जो है मैदान अकायद में मातुरीदी है, और मातुरीदी होना इतना बड़ा शर्फ है कि दातागंज बख्श शरीफ हुजवेरी भी अपना नाम लिखें, अपने नाम के साथ लिखते हैं अली बिन उस्मान हुजवेरी हनफी मातुरीदी। हुजूर इमाम रब्बानी मुजद्दल फसानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका डंका 4 दांगे आलम में बजता है, वो भी अपने नाम के साथ लिखें। तो जहां हनफी लिखते हैं वहां मातुरीदी लिखते। खुद इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह जब अपना नाम लिखते हैं तो साथ हनफी लिखते हैं, हनफी के साथ फिर मातुरीदी भी लिखते हैं। ये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इतने ऊंचे कद के लोग हैं, ये सारा जमाना इनका पैरोकार है। इमाम अबुल हसन अशरी ने उसी दर्जे के बंदे हैं, सदीक अकबर की शान में एक जुमला कहा है, उसी से मेरी तकरीर शुरू हो रही है। उन्होंने फरमाया इमाम अबुल हसन अशरी ने, क्योंकि ये ज्यादातर उलमा हैं इसलिए मैं समझता हूं कि कुछ बातें इस तरह की होंगी। इमाम अबुल हसन अशरी ने सदीक अकबर की शान में ये जुमला कहा, लम यजल अबू बकर बेऐन रज़ा मिन्हु। इसका मतलब यह है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी का एक लम्हा, 63 साल जिंदगी में एक लम्हा भी ऐसा नहीं जिसमें उनके हर अमल को रब की रजा हासिल न रहे।